السلام علیکم. کچھ عرصے سے کچھ دوست ایسے سوال کر رہے تھے، اور اب میرا ٹریولاگ پردیس سے دیس سامنے آنے کے بعد اس پہ بھی ماشاء اللہ لوگوں کے اتنے کامنٹس آئے ہیں، اتنے، اور وہ سب لوگ وہ جاننا چاہ رہے تھے، اور وہ سب سارا کچھ ایک دم سے جاننا چاہ رہے تھے جو میں نے کم سے کم 15 ایک ساتھ میں لکھا ہے. اور میں نے اس کو بہت ہی مشکل سے لکھا ہے. یہ جو ٹریولاگ میرا ہے، یہ میں نے اس کو ہاتھ میں کھولا ہوا ہے تاکہ میں آپ کی ساری باتوں کا اس میں جواب دے سکوں. اس کو میں نے بہت ہی مشکل سے لکھا ہے. میرے لیے اس کو لکھنا اس قدر مشکل تھا کہ یو کین نیور امیجن. یہ لکھ دینا کہ آپ کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے، آپ کس حد تک وکٹمائز ہو چکے ہیں، آپ کو کس طرح بلی کیا گیا، کس طرح سے ہیرس کیا گیا، کس طرح سے آپ لوگوں کے ہاتھوں ایکسپلائٹ ہوئے، اور آپ نے کیا کیا کچھ سفر کیا. اس کو لکھ دینا اور پبلک کے لیے لکھ دینا ایک بہت ہی مشکل امر تھا. اور though I am already a writer, I myself are personally a writer. ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کو کہانیوں کے بیچ میں مختلف کیریکٹرز میں لپیٹ کر لکھ دینا. بہت ساری چیزیں ہم لوگ اس طرح سے لکھ دیتے ہیں، لیکن اپنے نام کے ساتھ پورا آپ اس چیز کو آن کر کے مان کے بتا کر کہ دس از واٹ ہیپنس ٹو یو، اٹ واز سچ اے ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ڈو. بہت ہی مشکل تھا اپنے نام کے ساتھ یہ چیزیں لکھنا، اور پھر ایک ایک چیز کو اس طرح سے لکھنا جس طرح سے وہ ہوئی ہو، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ قصور ہمارے طرف نکل آتے ہیں. اور جہاں پہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر وکٹمائز ہونا ایکچولی بے وقوف ہونا سمجھا جاتا ہو، وکٹمائز ہونا جہاں پہ آپ کے بے وقوف بن جانے کی نشانی ہو اور آپ کے لیے قابل شرم چیز ہو، آپ کی ایگو، آپ کی ڈگنیٹی بڑی ہرٹ ہوتی ہو اس چیز سے، تو یہ خاصی مشکل چیز تھی. اور ابھی یہ 100% نہیں ہے. مطلب ان 15 ایک سال میں جو کچھ میں نے لکھ دیا ہے، جتنی مجھ میں ہمت تھی، جتنا میں خود کو پش کر سکتی تھی، جتنا میں خود کو مجبور کر سکتی تھی، میں نے وہ لکھ دیا. لیکن دیٹس ناٹ دا آل. اس میں بہت کچھ ہے جو میں اس طرح سے نہیں لکھ سکی جس طرح سے مجھے لکھنا تھا، اور بہت کچھ ہے ابھی جو میں ایکچولی لکھ ہی نہیں سکی، جو میرے ابھی تک اختیار سے باہر تھا. میں اس کو لکھ نہیں سکتی تھی، عوام کے لیے، پبلک کے لیے لکھ نہیں سکتی تھی. لیکن میں نے اس کو لکھا کیونکہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، جب میں اس وقت بھی اپنے سرکل میں اپنے دوستوں سے یہ کہہ رہی تھی کہ آئی وانٹ ٹو رائٹ اٹ، لک واٹ از ہیپننگ ود اس، کہ ہم جب اتنے بڑے بڑے خواب اور اتنے بڑے بڑے ارمان لے کے اپنے ملک میں واپس جاتے ہیں تو وہاں پہ اس بڑے عظیم ہمارے محبوب لوگوں کے جو دیس میں، ہماری زمین میں، جس سے ہم منسلک بڑے خواب ہوتے ہیں، ہمارے بڑی خواہشات ہوتی ہیں، بڑی اونچی اونچی باتیں ہم سوچتے ہیں. تو جو کچھ جس طرح سے انداز میں، جتنا شیم لیسلی، جتنا آفینسو وے میں، جتنا برے طریقے سے، جتنا روڈلی یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اٹ واز ریئلی اے شاک. اور اس وقت سے ہی میرے مائنڈ میں تھا کہ میں لکھوں گی اس کو، کچھ بھی ہو جائے میں اس کو لکھوں گی. اور میں نے بڑا ویٹ کیا. ڈان سے میں نے ان سے بات کی کہ مجھے لکھنا ہے، اور میں نے بڑا ویٹ کیا اس کے لیے. میں چاہتی تھی کہ ڈان پر چھپے، کیونکہ مجھے پرسنلی طور پہ اندازہ ہے کہ ڈان جو ہے یہ اوورسیز میں، باہر امیگریشنز والے لوگوں میں، جو لوگ باہر رہتے ہیں پاکستان، اور تارکین وطن جو ہیں وہ لوگ بہت زیادہ پڑھتے ہیں. اور ہم لوگ جو باہر رہتے ہیں نا، ہماری زندگیوں میں اکثر ہمارا نصب العین ایک ہی ہوتا ہے کہ ایک دن ہم نے واپس وہاں جانا ہے.
اسپیشلی اوورسیز لوگ جن کے پاس نیشنلٹیز نہیں ہوتی ہیں، جو صرف اپنے ورکنگ ویزا پہ یا اپنی جاب پہ باہر ہوتے ہیں. ہماری زندگیوں میں ایک ہی ٹیرر ہوتا ہے، ون ڈے وی ہیو ٹو گو بیک، اور جو کہ وہ ہمارے پیچھے ایک دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے یا وہ کبھی بند نہیں ہوتا، تو ہم ہمیشہ مجبور ہوتے ہیں پیچھے اس کی طرف دیکھتے رہنے کے لیے اور اس کو سوچتے رہنے کے لیے. تو ایسے موقع پہ ہمیں بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم کسی کا ویو لیں، کسی کا بارے میں جانیں، کسی کے ساتھ کیا ہوا ہے، کوئی آیا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیسا اس نے ایڈجسٹ کیا ہے، کیسا اس نے نبھایا ہے، کون سے ریسورسز ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں، کون سے پرابلمس ہیں جو آپ کو فیس کرنے پڑیں گے. مینٹلی طور پہ آپ کو کن چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو آل دیز تھنگس. اپیرنس اور ریالٹی میں فرق کیا ہے، ہمارے خوابوں میں اور حقیقت میں فرق کیا ہے، ہم جو سوچتے ہیں اور جو ہوتا ہے ان میں فرق کیا ہے. یہ سب کچھ جاننے کے لیے میں چاہتی تھی کہ یہ ایک پرسپیکٹیو میں رکھوں، لوگوں کو بتاؤں، لوگوں کو دکھاؤں کہ دس از ریئل. کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں لگتا ہے ہم دوسرے سے سنتے آتے ہیں. میں نے مسلسل سینٹ ایرر کا ایک کول پڑھا تھا، اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ جس جگہ کو آپ چھوڑ آئے ہوں وہاں واپس دوبارہ مت جائیں. یو نیور نو کہ وہ دنیا بے تحاشا بدل چکی ہوگی. اس طرح کی کوئی لائن تھی، اور مجھے ذاتی طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ خود بھی بہت زیادہ بدل چکے ہوتے ہیں. آپ جس طرح کے معاشرے میں، جس طرح کے لوگوں میں، یہ الٹیمیٹ ٹروتھ ہے کہ آپ پاکستان سے باہر جس بھی ریاست میں چلے جاتے ہیں دیٹ از بیٹر دین پاکستان ان مینی سرکمسٹانسز، ان مینی کنڈیشنز. ظاہری سی بات ہے، آپ اپنے سے بہتر معاشرے میں جاتے ہیں نا، آپ اپنے سے بہتر مواقع اور ریسورسز کے لیے جاتے ہیں. آپ اپنے سے ورسٹ کنڈیشن میں تو نہیں جاتے نا. آپ اٹھ کے کسی ایسے ملک میں تو نہیں چلے جاتے جہاں پہ آپ کو ریسورسز، آپ کو اپرچونیٹیز، آپ کو سوسائٹی اپنے سے بہتر نہیں ملے. تو وہاں سے جب آپ واپس آتے ہیں تو آف کورس یو آر ٹوٹلی چینجڈ. اور ہم یہ باتیں ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ وی آور سیلز آر ٹوٹلی چینجڈ. ہم وہ نہیں ہوتے جب ہم وہاں سے آئے ہوتے ہیں. اس کو میں تھوڑا سا ایسے بھی کہوں گی کہ جس سوسائٹی میں بہت سارے لوگ کرپٹ ہوں، ڈس آنیسٹ ہوں، ٹروتھ فالو نہ کرتے ہوں، مینرز، سویلائزیشن پہ بلیو نہ کرتے ہوں، اور سپورٹ سسٹم پہ بلیو نہ کرتے ہوں، اور جہاں پہ دوسرے کو ٹھگ لینا آپ کی بڑی لیاقت اور ذہانت سمجھا جاتا ہو، دوسرے کو چیٹ کر دینا، اس کو بیوقوف بنا دینا آپ کی بڑی اہم کوالٹی سمجھا جاتا ہو، جہاں پہ قانون، مذہب، اخلاق کے جتنے فارمولاز ہوں ان کو وائلیٹ کرنا آپ کے لیے ایک شان اور ایک کلاس سمجھا جاتا ہو، تو وہاں پہ آف کورس آپ کو ایک ایسا ہی سسٹم ملتا ہے، آپ کو ایک ایسی ہی سوسائٹی ملتی ہے جس میں بری چیزیں، نیگیٹیوٹی، برے رویے، برے کردار بہت بری طرح سے ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹائٹلی بندھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ آپ نے اگر کبھی دیکھا ہو کہ ہم چلتے چلتے اگر کسی کے ساتھ کسی کو مسکرا کر بھی دیکھ لیتے ہیں یا کسی کو گرتے ہوئے کہ کوئی چیز اٹھا دیتے ہیں، اٹ کریٹس اے گڈ انرجی ان دا ادر پرسن، اور وہ پرسن لازماً جاتا جاتا کسی دوسرے کے ساتھ اچھا کر جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک پازیٹیو انرجی ہوتی ہے جو آپ دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے اگر ایک انسان چلتا چلتا کسی ساتھ والے کو دھکا دے جاتا ہے تو وہ جو دھکا کھا کے بیکار میں اٹھے گا وہ لازماً آگے جا کر کسی دوسرے بندے کو لازماً دھکا دے گا. تو یہ ایک نیگیٹیو انرجی ہوتی ہے جو ہم اپنے سوسائٹی میں ٹرانسفارم کر رہے ہوتے ہیں. اور پاکستان جیسے معاشرے میں یہ نیگیٹیو انرجی جو ہے اتنی ہائیسٹ لیول پہ کام کر رہی ہے، اتنی ہائیسٹ لیول پہ کہ انلیس آپ کے آس پاس جتنے لوگ ہیں، جب انلیس وہ آپ کو ہارم نہیں کر رہے، آپ اس میں سے موو ہی نہیں کر پا رہے، آپ اس میں سے گزر نہیں سکتے انلیس کہ آپ کے آس پاس 10 لوگ آپ کو دھکا لگانے والے اور تکلیف دینے والے اور آپ کو لوٹ لینے والے نہیں ہوں گے. یہ نیگیٹیو انرجی وہاں پر اتنی شدت سے موجود ہے.
یہ باتیں بہت ساری بات میں بھی ہوتی رہیں گی، بہت دیر تک ہوتی رہیں گی، کیونکہ میں کوشش کروں گی کہ جو سوال ہمارے سامنے آتے ہیں، جو بات آپ کرتے ہیں اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں، میں کوشش کروں گی کہ ہم اس کو ون بائی ون تھوڑا تھوڑا ڈسکس کرتے رہیں، تاکہ ایک تھارو قسم کی پکچر ہمارے سامنے سب کے سامنے آ جائے، اور ہمیں ہمیشہ چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے اپنے ڈیسیشنس کو، اور کچھ چیزیں ہیں جو ریئل ہیں، جو ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے، جو ہمیں جان لینی چاہیے، ان کو بھی جو باہر رہتے ہیں اور ان کو بھی جو اندر رہتے ہیں، ان کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ صرف حب الوطنی کے نعرے مار دینے سے، صرف قومی ترانے پڑھ لینے سے، صرف یہ کہہ لینے سے کہ ہم بہت اچھے ہیں، صرف اپنا بھرم رکھنے سے، اپنی بڑکے مار لینے سے، اپنے آپ کے لیے لڑ لینے سے بات ختم نہیں ہوتی. ہمیں بہت ساری جگہوں پر بہت سارا خود کو بدلنا پڑتا ہے، ہمیں خود کو جج کرنا پڑتا ہے، ہمیں خود کو چیلنج کرنا پڑتا ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ غلطی کہاں پہ ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس ایک مثبت قسم کے معاشرے کو بنانے میں مدد کیوں نہیں کر رہے، اور یا ہم اس کے راستے میں کیوں کھڑے ہیں، یا کوئی بھی اس طرح کا سوال. لیکن یہ ہم معاشرہ بدلنے نہیں جا رہے، ہم صرف بات کریں گے اپنے اس ٹریولاگ سے ریلیٹڈ، ان چیزوں سے ریلیٹڈ جو میں نے دیکھی، جو میں نے سفر کی، جو میں نے جانی، جو میں نے میرے علم میں آئیں. ہم کب کریں گے صرف ان پر بات، اسی طرح سے جس طرح سے ہوئیں. میں نے کوشش کی کہ میں ایسی کوئی بات نہ کروں جس میں دوسرے بندے کی رائے مختلف ہو. بہت سارے فیکٹس میں نے اس میں چھپا لیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس صورتحال میں ٹروتھ کا ورژن دوسری پارٹی کے لیے کچھ اور ہو. میں نے کوشش کی کہ چیزوں کو ایز اٹ پلین ایز اٹ از ان کے سامنے رکھوں. سو یو readers can judge, you can see the whole picture کہ what was happening. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کے سب کے کامنٹس، کیونکہ جس نے بھی ایک بھی جو کہ کامنٹ ہوا ہے، دیٹ گیو می اسٹرینتھ آنیسٹلی. یہ اچھا پبلش ہونے تک میرا دل دھڑ کانپ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں نے اچھا کام کیا کہ غلط کیا، پتہ نہیں اس کو کس طرح سے لیا جائے گا، پتہ نہیں یہ بات کس طرح سے میں نے لکھی ہے. میں اپنی ذاتی داستان لکھنا بہت ہی مشکل ہے، اور میں آخری لمحے تک مجھے تھا کہ پتہ نہیں میں نے کیا لکھ دیا ہے اور اس پہ کیا ری ایکشن آئے گا، لوگ کیا کہیں گے. لیکن آپ کے ایک کامنٹ نے مجھے اتنا حوصلہ دیا ہے، اٹ گیو می اے لٹل اسٹرینتھ کہ میں یہاں بیٹھ سکوں اور آپ سے بات کر سکوں، اور میں خود کو تھوڑا بیٹر فیل کروں کہ نو دیئر I don't know how to put this into the word کہ وہ جو شیم، وہ جو امبیرسمنٹ، وہ جو پین، وہ جو تمام قسم کی سفرنگ میں سے گزرنے کے بعد انسان فیل کر رہے ہوتے ہیں. I was totally in that feelings. I am in that feeling since my return to Dubai. I couldn't help that. وہ جو نیگیٹیو، جب آپ ایک سفرنگ قسم سے، ایک مشکل سچویشن میں سے، آپ ایک ایسے مشکل حالات میں سے گزر کے آئے ہیں جہاں آپ نے بہت زیادہ سفر کیا ہے، تو اس کے بعد جو امبیرسمنٹ، جو ہیومیلیشن، جو پینفل قسم کے ایموشنز جو آپ کے اندر ہوتے ہیں، I can't help with them still. But آپ کے کامنٹس نے، آپ کے ہر کامنٹ نے مجھے بہت ہی حوصلہ دیا، مجھے کچھ اسٹرینتھ دی. مجھے لگا کہ یس وی کین ڈو دس. یہ چھپ جائے گا تو کچھ بہت بری بات نہیں ہے، یہ چھپ جائے گی تو اس سے کوئی فائدہ ہی ہوگا کسی کو. اگر ہم اپنے کنکلوژنس کو، ہم اپنے چیزوں کو اگر سامنے رکھتے ہیں تو اس سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے. I don't know how to put it into words, but it really gave me a lot of strength. وہ تمام لوگ جنہوں نے کامنٹس کیے، you were standing with me. And I am so glad about it. I am so thankful about it.
ہاں مسٹر وکاس، انہوں نے مجھے میرا خیال ہے 2-3 جگہوں پہ کمنٹ چھوڑے. انہوں نے میرے یوٹیوب چینل پہ بھی کمنٹ چھوڑا اور ہی واز ریئلی اینکشیس ٹو نو کہ میں بتاؤں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کس طرح سے ایڈجسٹ کیا، کس طرح سے سیٹل کیا. تو یہ میں نے ساری داستان جتنی میں لکھ سکتی تھی میں نے اس میں لکھی ہے. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، مے بی اٹس اے اسپوائلر، رائٹ ناؤ آئی ایم بیک ان دبئی. میں نے یہ دبئی سے آ کے، دبئی میں واپس آ کے یہ سارا سفر نامہ لکھا ہے. اور اس تمام کے بیچ میں کیا کچھ ہوا، کس طرح سے ہوا، وہ میں نے بہت سارا اس میں لکھ دیا ہے. جو کچھ اس میں رہ گیا ہے وہ یہاں پہ ہم بات کر لیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے. I'm living overseas and I'm feeling the hardship and difficulties you faced in this decision. I'm looking forward to for more. I can relate, I can see, I know کہ ہم لوگ جو باہر ہیں، ہم سب لوگ یہی جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بہت کم ایسے مواقع ملتے ہیں جب ہمیں یہ جاننا پڑے یا ہمیں جاننے کو ملے یا ہمیں ٹرو پکچر نظر آئے. سو ہم نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا والی بات ہے. تو محمد حفیظ نے اتنی پیاری بات لکھی ہے. او مائی گاڈ، ایک لائن میں محمد حفیظ صاحب نے میرے سمجھے سارے سوالوں کے، ہمارے تمام کنفیوژنس کے، ان پرابلمس کے جو ہمارے دماغ میں ہوتی ہیں، انہوں نے اس کا کنکلوژن لکھ دیا ہے. اور I'm so happy he has written this line. It's so beautiful. انہوں نے کہا ہے کہ جہاں بندہ رہ رہا ہو وہی لوگ اپنے ہوتے ہیں. یہی غلطی ہم لوگ کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے ہیں اور بہت شدت سے کرتے ہیں کہ ہم جہاں رہتے ہیں اس جگہ کو اون نہیں کرتے، ان لوگوں کو اون نہیں کرتے، ان کے ساتھ سوسائٹی میں مکس اپ ہونے کی کوشش نہیں کرتے. اور ہم ہمیشہ وہ چیزیں، وہ جگہیں، وہ علاقے اور وہ لوگ یاد کرتے رہتے ہیں جن کو ایکچولی ہم ریئل میں چھوڑ بھی آئے ہوتے ہیں اور ہم کبھی ان کے ساتھ دوبارہ اس طرح سے اس وقت میں واپس جا بھی نہیں سکتے. لیکن یہ ہمیں باتیں جب ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ باتیں تب نہیں سمجھ آتی، ہمیں بہت دیر بعد سمجھ آتی ہیں. اور اگر ہمیں انسانوں کی طرح سمجھنا آ جائیں تو پھر ہمیں تمام سفرنگز میں سے گزر کے حالات و واقعات سمجھ آتے ہیں. سلطان صاحب نے لکھے ہیں بہت ہی لمبا، بہت ہی تکلیف دہ کامنٹ، اور ان کی داستان میری داستان سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. ٹریولر اور سلیم اور عمران اور سلیم، واٹ اباؤٹ دا پازیٹیو پارٹ آف دیٹ ڈیسیژن. اینڈ جی ایک نام نہیں ہے، TI لکھا ہے صرف. Yes, I have been dealing the second positive parts of the decision, the second episode. اور میں یہ سفر نامہ مکمل طویل کمپلیٹ کر کے میں آلریڈی سبمٹ کروا چکی ہوں. تو اس میں اب آپ کے جو بھی جواب ہوں گے، سوال ہوں گے، اس پہ بات ہم یہاں کریں گے انشاءاللہ. میرا سفر نامہ کمپلیٹ ہو کے آلریڈی سبمٹڈ ہو چکا ہے اور اس کے سیکنڈ ایپیسوڈ میں نے ایگزیکٹلی یہی باتیں کی ہیں. ہم نے اسی کو ڈسکس کیا ہے کہ آخر اس ڈیسیجن کے پازیٹیو پارٹس کون سے تھے، اور ہوپ فلی ہم اس پازیٹیو پارٹس کو سیکنڈ ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے. آج میں چاہ رہی تھی کہ ہم اس کا صرف ایک اسٹارٹنگ ڈسکشن اسٹارٹ کر لیں، اس پہ بات کر لیں تھوڑی سی، اور اس کو دیکھ لیں کہ کیا ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں یہاں پر، اور کیا کر سکتے ہیں. تو کیا بات ہوگی جو ہم یہاں بیٹھ کے کریں گے.